بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا سے آیت نمبر 8 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 9 سے 12۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن میں 41 نمبر کی سورہ ہے، 24 اور 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ان کا ترجمہ: کہو، کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور تم اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو، یعنی اس کے برابر دوسروں کو بناتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہان والوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں، پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، یعنی آسمان۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ تفسیر: کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کی تخلیق کئی پیریڈز میں تدریجی طور پر ہوئی ہے۔ تدریجی طور پر یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوئی ہے۔ تدریجی تخلیق دوسرے لفظوں میں منصوبہ بند تخلیق ہے، یعنی پلانڈ کریشن۔ اور جب کائنات کی تخلیق منصوبہ بند انداز میں ہوئی ہے تو یقینی ہے کہ اس کا ایک منصوبہ ساز ہو جس نے اپنے مقررہ منصوبے کے تحت اس کو ارادتاً بنایا ہو۔ اسی طرح یہاں زمین کے اوپر جگہ جگہ پہاڑ ہیں جو زمین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، بیلنس کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں کروڑوں قسم کے ذی حیات ہیں، یعنی لیونگ اسپیسیز ہیں، جاندار چیزیں ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ رزق درکار ہے، مگر ہر ایک کا رزق اس طرح کامل مطابقت کے ساتھ موجود ہے کہ جس کو جو روزی درکار ہے وہ اپنے قریب ہی اس کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تمام چیزیں ابتداءً منتشر ایٹم کی صورت میں تھی، یعنی سپریٹڈ ایٹمز کی صورت میں تھی، پھر وہ کلیکٹ ہو کر الگ الگ اشیاء کی صورت میں متشکل ہوئیں، یعنی کنسٹرکٹ ہوئیں۔ اسی طرح کائنات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیع کائنات کی تمام چیزیں
ایک ہی قانون فطرت میں یعنی لا آف نیچر میں نہایت محکم طور پر جکڑی ہوئی ہیں، یعنی کسی ایک لا آف نیچر کے سب پابند ہیں۔ یہ مشاہدات واضح طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق علیم اور خبیر ہے، وہ قوت اور غلبے والا ہے۔ پھر دوسرا کون ہے جس کو انسان اپنا معبود قرار دے؟ تذکیر القرآن